شاہی امام پنجاب کے فرائیڈے اور شارٹ کلپ بیانات سننے کے لیے شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی کو سبسکرائب کیجیے۔ شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی لازم نہیں ہوگا اس کا اعلیٰ کردار ہونا، اس کا بہترین قرآن پاک کو پڑھنا لازم کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جب پوری دنیا کے سامنے گئی نا تو لوگ جوگ در جوگ دوڑے چلے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آنے لگے۔ پوری دنیا کے لوگ بڑی تیزی سے پیغام جانے لگا کہ پیارے نبی علیہ السلام آ گئے ہیں۔ ان کے دربار میں بلال ساتھ میں بیٹھتے ہیں، وہ غلام ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تمام لوگوں کو، اور آج بھی اسلام کی یہ خوبصورتی جو ہے دنیا کے تمام خطوں میں باقی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی غیر مسلم دوست یہ پوچھ لے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام نے صرف اپنے ماننے والوں پر جو ایک رب اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان پر لازم کر دیا کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں سے نفرت کا اظہار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت کا پیغام جو ہے وہ عام کریں گے۔ یہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے، آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنی این جی اوز ہیں، آپ اخبارات پڑھیے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں بھی آپ اخبار پڑھیں گے نا تو اخبار پڑھیے، آپ امریکہ میں جائیے کہ جو فلاں چیریٹی ہے اس نے اتنے پانی کے پمپ لگائے، وہ فلاں چیریٹی ہے اس نے اتنے کپڑے بانٹے۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز مسلمان کے پاس ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، لیکن کسی بھی اخبار میں فوٹو نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو دائیں ہاتھ سے اس کی مدد کریں گے، بائیں کو خبر نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ قائم رکھا جائے۔ قرآن پاک میں بھی یتیم کی تکریم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی باتیں نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے رکھی ہیں وہ انتہا کی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہا بھئی یتیم کو یہ دو، مال دو، دولت دو، فرمایا نہیں، یتیم کو عزت دینی۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، جس کو عزت دینا چاہیں گے اس کو گھر میں بٹھائیں گے، اچھا کھلائیں گے، جیب میں آہستہ سے اس کی کچھ رقم ڈالیں گے اور وہ عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے۔ یہ عزت کی وجہ سے ہی تو ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو عزتیں بانٹی ہیں، اکثر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم خان صاحب ہیں، قریشی صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، پتہ نہیں جتنی برادریاں آپ کے یہاں بھی جو ہوں گی وہ فلاں۔ کوئی برادری اس وقت تک قابل احترام نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو غرور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دین کے باغی ہیں۔ اگر صرف پہچان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ صرف وہ لوگ قابل احترام ہیں جن کا اعلیٰ کردار ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام کو، آپ کو اچھا عالم بننا ہے، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اچھا باپ بننا چاہتے ہیں، اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا کاروباری بننا چاہتے ہیں تو سیرت نبی علیہ السلام کا پہلا جو آفیشل واقعہ ہے، سیرت کی ابتدا تو عالم ارواح سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے نبی بنایا اور تمام روحوں کو حلف دلوایا نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا، لیکن جو آفیشل واقعہ ہے، دستوری واقعہ، جو نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تمام مکے کے لوگوں کو بلایا اور ان سب کو بلا کے نبی علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دینی تھی، آپ سب لوگ قابل احترام ہیں، آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا امام بخاری سے بھی، امام نسائی سے بھی۔ نبی علیہ السلام نے جب سب کو بلایا، پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اکثر مقررین اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیا آپ میری اس بات کا یقین کر لیں گے؟ یعنی اس کی سیدھی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر مکے کے تمام لوگوں کو یہ پوچھا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کو ذہن نشین کر لیجئے، دل پہ لکھیے اسے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اب دیکھیے سیرت النبی کا پہلا جلسہ بھی اسی دن ہوا ہے۔
دنیا میں ہے سیرت النبی کا جلسہ بھی پہلا اسی دن ہوا، صدارت بھی نبی علیہ السلام کی خود ہے. پوچھ رہے ہیں بھی تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو جو بیپاری کے اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تو مدتوں کاروبار کیا ہے، آپ جیسا ایماندار مخلص مکے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اور نہیں کوئی، آپ ہی ہیں بس. خواتین نے اٹھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا باحیا با کردار جس نے کبھی کسی کی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، آپ جیسا تو مکے میں کوئی نہیں، بس آپ ہی ہیں. غلاموں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں کی پرورش کرتا ہو، جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، وہ بھی اگر مکے میں کوئی ہے تو صرف آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی. زندگی کے جتنے شعبے سے لوگ تعلق رکھتے تھے انہوں نے اٹھ کے نبی علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کیا ہے اس اجلاس کے اندر. اس کا مطلب میرے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو اسلام کی بنیاد رکھی ہے کائنات، اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام جب کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو تنہا کھڑے ہوئے. نہ اس وقت تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، نہ امی خدیجہ الکبریٰ کو پوری بات ہے ابھی علم کہ نبی علیہ السلام نبی بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. یعنی پیارے نبی علیہ السلام نے بے پناہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا، پورے مکے کے سامنے تنہا کھڑے ہیں. دوسرا، نبی علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سمجھا دی قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اگر آپ اچھے مولوی بننا چاہتے ہیں، اچھے مبلغ بننا چاہتے ہیں، اچھا باپ بننا چاہتے ہیں، اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اچھا کاروباری بننا چاہتے ہیں، اچھا آفیسر بننا چاہتے ہیں، اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے اور صرف تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، صرف اچھا بولنا ہی آنا نہیں چاہیے، صرف اچھے تعلقات ہی نہیں چاہیے، جبکہ سب سے پہلی ضرورت آپ کے کردار کی ہے. اگر لوگ آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں تب آپ اچھے بن سکتے ہیں، اگر لوگوں نے آپ کی گواہی نہیں دی تو آپ اچھے نہیں بنیں گے. ہم کہتے رہے کہ ہم فلاں علامہ ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بندہ دور سے آیا، نیت باندھ لی اس نے، یہاں جو قریب بیٹھا ہے یا امیر المومنین، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، بڑا اچھا ہے. فرمایا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا جی میں تو اس کو روز نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. فرمایا جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے تو. کیوں امیر المومنین؟ میں جھوٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں گھر والوں سے جا کے پوچھوں. ماں باپ اگر کہتے ہیں یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، ماں باپ کہتے کہ بدتمیز ہے تو یہ بدتمیز ہے. پڑوسی کہیں کہ یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، پڑوسی کہیں کہ گنڈا ہے تو گنڈا ہے. یار دوست کہیں کہ وفادار ہے تو یہ وفادار ہے. اگر یار دوست کہتے ہیں کہ بے ایمان ہے تو پھر یہ بے ایمان ہے. عوام اور عبادات اس بات کو طے نہیں کر سکتی. آپ سے گفتگو کے دوران یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں دو چیزیں، اسلام کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اسلام کا وہ آفاقی مقصد ہے جو نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے رکھا ہے. دوسری بات، نبی علیہ السلام کو اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، جو اسلام کی ضرورتیں ہیں، فرض ہیں، لیکن ان فرض کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ ضرورتیں ہیں، اگر وہ ضرورتیں اپنے مقصد تک آپ کو نہیں لے کے جا رہی تو اس کا مقصد آپ وہ ضرورتیں جو ہیں صحیح طرح ادا نہیں کر رہے ہیں. اس بات کو بالکل سمجھنا ہوگا مبلغین کو. نماز